بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. انٹروڈکشن ٹو بزنس میں ہمارا ٹاپک ہے ڈیبینچر. اب ڈیبینچر یا بانڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. The term debenture is derived from the Latin word debere, which refers to borrow. Debenture جو ورڈ ہے، جو ٹرم ہے، یہ لیٹن ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے. اور لیٹن ورڈ ڈیبیئر جس کا مطلب ہے قرض، which means to owe a debt. یا عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ a loan certificate issued by a company، یعنی ڈیبینچر ایک لون سرٹیفکیٹ ہے جو کمپنی کی طرف سے ایشو ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمپنی کسی سے لون لیتی ہے اور اس لون کو، اس لون کی بطور ثبوت از ایویڈنس ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے، تو اس ڈاکومنٹ کو، اس سرٹیفکیٹ کو ڈیبینچر کہتے ہیں یا بانڈ کہتے ہیں. اب کمپنی دو طرح سے اپنی فائنانسنگ کر سکتی ہے، یعنی دو سورسز ہے فائنانسنگ کی. ایک، اس سے پہلے ہم نے شیئر کیپٹل اور شیئرز پڑھی، اور آج ہم ڈیبینچرز پڑھتے ہیں. تو لہذا کمپنی کو جب سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک تو سرمایہ ریز کرتی ہے، فائنانسنگ کر سکتی ہے تھرو ایشو آف شیئرز. اب اگر ایشو آف شیئر سے سرمایہ بر وقت اکٹھا نہیں ہو سکتا تو کمپنی کے ساتھ دوسرا جو سورس ہے فنڈ ریزنگ کا، وہ ہے ڈیبینچر یا بانڈز. تو اس طرح یہ ہم آگے جا کے بزنس فائنانس میں بھی پڑھیں گے. تو کمپنی کے پاس فائنانسنگ جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکویٹی فائنانس اور دوسری ہوتی ہے ڈیٹ فائنانس، یعنی ایکویٹی فائنانسنگ اور ڈیٹ فائنانسنگ. تو ایکویٹی فائنانسنگ وہ فائنانسنگ ہے جو شیئرز کے ذریعے ہوتی ہے، جو اونرز کے ذریعے ہوتی ہے، جو پارٹنرز کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو ایکویٹی فائنانسنگ کہتے ہیں. اور جو فائنانسنگ بطور ہم قرض کریڈیٹر سے لیتے ہیں یا بینک سے لون لیتے ہیں یا ہم اپنی ڈیبینچر ایشو کر کے لیتے ہیں، تو ایسے فائنانس کو ڈیٹ فائنانسنگ، یعنی جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں. تو لہذا کمپنی جب قرض لیتی ہے، لون لیتی ہے، ڈیٹ لیتی ہے، تو اس ڈیٹ کی جگہ پہ وہ کمپنی اپنی ڈیبینچرز ایشو کرتی ہے. تو ڈیبینچرز بھی شیئر کی طرح باقاعدہ طور پر اس کمپنی کا ایک پرنٹڈ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور اس پہ اس کمپنی کا سیل ہوتا ہے، جو کہ اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ اس کمپنی کہ یہ کمپنی کی ایک ڈیٹ
سرٹیفکیٹ ہے. تو لہذا اس کا لفظی مطلب لیٹن ورڈ سے ڈیرائیوڈ ہے ڈیبیئر, جو کہ قرض کو ریفر کرتی ہے, بارونگ کو ریفر کرتی ہے, یا جس کا مطلب ہے ٹو او اے ڈیٹ. A debenture is a kind of document. ڈیبینچر جو ہے یہ ایک ڈاکومنٹ کا ایک قسم ہے. acknowledging the company borrowed, acknowledging the money borrowed containing the terms and condition of the loan, payment of interest, redemption of the loan, the security offered if any by the company. یعنی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ a debenture is a kind of document acknowledging the money borrowed containing the terms and condition of the loan, payment of interest, redemption of the loan, the security offered if any by the company. یعنی ڈیبینچر سے مراد ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ کمپنی کی لون کو اکنالج کرتا ہے, اور ساتھ اس ڈاکومنٹ میں اس لون کی شرائط اور قواعد ہوتے ہیں. باقاعدہ طور پر اس پہ پیمنٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں, ساتھ ساتھ اس لون کی واپسی کے بارے میں, اور اس لون کی اگینسٹ اگر آپ نے کسی قسم کی سیکیورٹی آفر کی ہو وہ بھی مینشن ہوگی. تو لہذا وہ ایسا دستاویز, ایک ایسا ڈاکومنٹ جس میں یہ ساری باتیں ہو کمپنی کی لون کے بارے میں, بارڈ اماؤنٹ منی کے بارے میں, تو ایسا ڈاکومنٹ ڈیبینچر کہلاتا ہے. A debenture is a medium to long term debt instrument. ڈیبینچر جو ہے یہ میڈیم سے لے کے لانگ ٹرم قرض کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک آلہ ہے, ایک ڈاکومنٹ ہے. یوزڈ بائی لارج کمپنیز, جو کہ لارج کمپنی یوز کرتی ہے ٹو بارو منی, پیسے قرض لینے کے لیے, ایٹ اے فکس ریٹ آف انٹرسٹ, اور اس ڈیبینچر پہ فکس ریٹ سے سود ہوتی ہے. تو لہذا وہ ڈاکومنٹ جو کہ لارج کمپنیز قرض رقم لینے کے لیے ایک خاص ریٹ, ایک خاص فکس ریٹ سود پہ, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم سے لے کے لانگ ٹرم, تو ایسی ڈیٹ انسٹرومنٹ کو ڈیبینچر کہتے ہیں. The legal term debenture originally referred to a document. قانونی طور پر یہ ٹرم ڈیبینچر جو ہے یہ اوریجنلی ریفر کرتا ہے اس ڈاکومنٹ کو that either create a debt or acknowledge it. کہ یا تو یہ ڈاکومنٹ ڈیٹ کریٹ کرتا ہے, یعنی ڈیٹ کریشن کا ایک سبب بنتا ہے, یا اس کو اکنالج کرتا ہے کہ ہاں یہ ڈیٹ ہے. بٹ ان سم کنٹریز دا ٹرم از ناؤ یوزڈ انٹرچینجبلی. لیکن کچھ ممالک میں یہ ٹرم جو ہے اب انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے ود بانڈ, بانڈ کے ساتھ, لون سٹاک کے ساتھ, آر نوٹ. یعنی یہ ان تمام ٹرمز کے ساتھ انٹرچینجبلی مختلف ممالک میں یوز ہوتا ہے. یعنی ان سب ناموں کی جو ڈاکومنٹ ہے ان سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر ڈیبینچر ہو تب بھی وہ کمپنی یوز کرتی ہے لون لینے کے لیے, اگر بانڈ ہو وہ بھی کمپنی یوز کرتی ہے لون لینے کے لیے, اگر لون سٹاک ہو تو اس کا بھی یہی مقصد ہے, اور اگر نوٹ ہو. A debenture is thus like a certificate of loan or a loan bond evidencing the fact that the company is liable to pay a specified amount with interest.
یعنی ڈیبینچر جو ہے یہ ایک قسم کا سرٹیفکیٹ ہے لون کا یا لون بانڈ کا، جو کہ اس بات کی ایویڈنسنگ کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، اس بات کی ثبوت دیتا ہے کہ کمپنی جو ہے حقیقی طور پر لیبل ہے، ذمہ دار ہے ٹو پے، کہ ادا کرے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ، ایک خاص رقم ود انٹرسٹ، سود کے ساتھ. یعنی وہ ڈاکومنٹ، وہ سرٹیفکیٹ جو اس بات کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ کمپنی نے اس ڈاکومنٹ پہ ایک خاص اماؤنٹ ود سود ادا کرنی ہے، اور وہ ڈاکومنٹ اس بات کی بطور ثبوت ہو تو ایسا ڈاکومنٹ ڈیبینچر کہلاتا ہے. Now there are some types of debentures. جس میں ہمارے پاس سمپل، آرڈنری یا اس کو انسیکیور ڈیبینچر کہتے ہیں، پہلی قسم. دوسری ہے مارگیج یا سیکیور ڈیبینچر. تیسری ہے ریڈیمیبل ڈیبینچرز، irredeemable debentures, registered debentures, barrier debentures, convertible debentures, equipment trust debentures. اب اس میں جو پہلی سمپل یا آرڈنری یا انسیکیور ڈیبینچر ہے، اس کو نیکڈ ڈیبینچرز بھی کہتے ہیں. These are also called naked debentures. These kind of debenture do not carry any security and respect the repayment of interest or the principal sum. یعنی سمپل ڈیبینچر، انسیکیور ڈیبینچر یا آرڈنری ڈیبینچر وہ ڈیبینچر ہے، یا نیک ڈیبینچر وہ ڈیبینچر ہے جس کی پیچھے کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں ہوتی ان ریسپیکٹ آف ری پیمنٹ آف انٹرسٹ اور اس کی پرنسپل اماؤنٹ کی. یعنی جب آپ عام ڈیبینچر بغیر کسی سیکیورٹی کی، جس کی پیچھے یعنی جو لون آپ دیتے ہو اور اس کی اگینسٹ آپ کمپنی سے کسی قسم کی سیکیورٹی ان دا شیپ آف ادر ایسٹ نہیں لیتے، تو ایسے ڈیبینچر کو سمپل، آرڈنری یا انسیکیور ڈیبینچر کہتے ہیں. The holder of these debentures are considered unsecured creditor at the time of winding up of the company. اور اس قسم کے ڈیبینچر ہولڈر جو ہے وہ کنسیڈر ہوتے ہیں انسیکیور کریڈیٹر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کمپنی کو قرض دیا ہو لیکن وہ سیکیور نہ ہو جب کمپنی کا خاتمہ ہو. So these are not popular these days. اس لیے یہ آج کل اتنی مشہور نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ یا بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن لون دیتے ہیں تو باقاعدہ طور پر سب سے پہلے اپنی لون کو سیکیور کرتے ہیں. یعنی آپ سے کسی چیز کی سیکیورٹی لے کے آپ کو لون دیتے ہیں، صرف اس کاغذ پہ اکتفا نہیں کرتے جو آپ بطور سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے ہو کہ ہاں آپ یہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگا تو یہ سرٹیفکیٹ یا یہ ڈاکومنٹ اکنالج کرے گا کہ آپ کا میرے اوپر قرضہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ڈاکومنٹ بھی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ویلیویبل ایسٹ بھی اپنے ساتھ مارگیج کرتے ہیں، مطلب اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ اس کی پھر ادائیگی نہیں کرتے تو پھر وہ ایسٹ وہ سیل کر کے اپنی لون جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں. تو لہٰذا سمپل ڈیبینچر یا انسیکیور ڈیبینچر وہ ہے جس کے پیچھے کوئی سیکیورٹی نہ ہو. دوسری قسم ہے مارگیج یا سیکیور ڈیبینچر. مارگیج اور سیکیور ڈیبینچر کی وہ قسم ہے جس کے اگینسٹ باقاعدہ طور پر
किसी परमानेंट एसेट जैसा कि प्लांट, मशीनरी, जमीन, बिल्डिंग हो, उसकी सिक्योरिटी हो, तो ऐसे डिबेंचर को मॉर्गेज डिबेंचर यानी सिक्योर डिबेंचर कहते हैं। और अगर किसी सूरत कंपनी फेल हो जाती है कि जितनी रकम उसने कर्ज ली थी उसकी वापसी मुकर्ररा वक्त में, या उस पे उसको इंटरेस्ट देने में नाकाम हो, तो लिहाजा वो डिबेंचर होल्डर जो है वो फिर ये राइट रखता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी लोन जो है वो रिकवर कर सके। द डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड ऑन द परमानेंट एसेट ऑफ द कंपनी such as plant, machinery, land and building are known as mortgage debenture. If the company fails to repay the borrowed amount at a specified period, the holder of debenture can sell the property and recover the loan. These are two kinds of mortgage debenture. And there are two kinds of mortgage debenture. यहां पे हमारे पास दो किस्म की मॉर्गेज डिबेंचर्स हैं। एक है फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर और दूसरा है सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर होल्डर्स हैव द राइट to claim on the property of the company, यानी फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर के पास ये राइट होता है कि वो फर्स्ट क्लेम करे ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। यानी जिसके पास फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर हो तो उसका पहला राइट बनता है कि वो प्रॉपर्टी से अपनी लोन जो है वो रिकवर कर सके। दूसरी जो किस्म है सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर, तो लिहाजा सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर होल्डर हैव द सेकंड राइट टू क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब उसके बाद उसके साथ दूसरा राइट होता है, यानी पहले फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर वाली राइट रखते हैं और फिर उसके बाद सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर होल्डर जो है वो राइट रखते हैं क्लेम ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। तीसरी हमारी जो टाइप है डिबेंचर की वो है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर से मुराद वो डिबेंचर है जो सर्टेन पीरियड बाद उसको रिडीम किया जाए, रीपे किया जाए और उसकी अदायगी हो, तो ऐसे डिबेंचर्स को रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। द डिबेंचर्स विच आर रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आर कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर, यानी वो डिबेंचर जो किसी खास मुद्दत बाद उसकी वापस अदायगी हो, तो ऐसे डिबेंचर को रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज पेड पीरियडिकली। इन इंटरेस्ट पे, इन डिबेंचर पे जो सूद होता है वो पीरियडिकली मतलब पीरियड्स बाद अदा की जाती है, मतलब आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर अ ईयर, तो लिहाजा ये पीरियडिकल होता है। एक पीरियड बाद उस पर इंटरेस्ट की अदायगी होती है, बट द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटर्न आफ्टर अ फिक्स पीरियड। लेकिन प्रिंसिपल जो उसका असल रकम है वो एक खास पीरियड बाद, जो फिक्स पीरियड होती है उसके बाद उसकी अदायगी होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने ये 5 साल के लिए डिबेंचर इशू की है, किसी कंपनी ने 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू की है, तो 5 साल बाद ये डिबेंचर्स वापस होंगी
اور اس کی جتنی اماؤنٹ ہوگی اس کی واپس ادائیگی کی جائے گی اور ڈیبینچر لیا جائے گا. لیکن اس پہ جو انٹرسٹ ہے وہ ہر سال ہم ادا کریں گے. دوسرا ڈیبینچر ہے فورتھ نمبر ڈیبینچر ہے ہماری ارریڈیمیبل ڈیبینچر. ارریڈیمیبل ڈیبینچر ریڈیمیبل کا اپوزٹ ہے. یعنی وہ ڈیبینچر جو کمپنی اپنی لائف ٹائم میں واپس اس کی ادائیگی نہیں کرتا. مطلب وہ کسی خاص مدت کے لیے ایشو نہیں ہوتی اور اس مدت پورا ہونے کے بعد یعنی اس کا کوئی خاص ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا اور کمپنی اس کو اپنی لائف کے ساتھ ساتھ اس کو رکھتی ہو تو ایسی ڈیبینچرز کو ارریڈیمیبل ڈیبینچرز کہتے ہیں. A debenture which is not payable during the lifetime of the issuing company is called irredeemable debenture. یعنی ایسے ڈیبینچر جو ایشوئنگ کمپنی اپنی لائف کے دوران اس کو واپس نہیں کرتی, اس کی واپس ادائیگی نہیں کرتی, تو ایسی ڈیبینچرز کو irredeemable ڈیبینچرز کہتے ہیں. These are payable either on the winding up of the company, یا تو یہ ڈیبینچر وائنڈنگ اپ پہ ادا ہوتی ہے اور ایٹ دا ٹائم آف اینی ڈیفالٹ آن دا پارٹ آف دا کمپنی, یا کمپنی کی طرف سے کسی قسم کی ڈیفالٹ کی صورت میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے کہ ڈیبینچر ہولڈر اپنی ڈیبینچرز کی ری پیمنٹ کے لیے کلیم کرے. تو لہذا ارریڈیمیبل ڈیبینچر ایسی ڈیبینچر ہے جو ایک مرتبہ ہی ایشو ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی واپسی کمپنی لائف ٹائم میں نہیں ہوتی, یا تو کسی خاص سرٹن ایونٹ کی وجہ سے اگر کمپنی ڈیفالٹ کرتی ہے, یا کمپنی کی وائنڈ اپ پہ اس کی ری پیمنٹ ہوگی. ففتھ نمبر ٹائپ ہے رجسٹرڈ ڈیبینچر. رجسٹرڈ ڈیبینچر سے مراد وہ ڈیبینچر ہے کہ جو ڈیبینچرز جس کے اونر کے نام کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو, یعنی جس شخص کو ڈیبینچر ایشو ہوتا ہے اس شخص کا نام کمپنی کی ڈیبینچر کی رجسٹر میں ہو اور ساتھ ساتھ اس ڈیبینچر سرٹیفکیٹ پہ, اس ڈیبینچر کی ڈاکومنٹ پہ اس شخص کا نام لکھا ہو, تو ایسی ڈیبینچر کو رجسٹرڈ ڈیبینچر کہا جاتا ہے. These debentures are issued in the name of the owner of the debenture. یعنی جو ڈیبینچر کا اونر ہوتا ہے, یعنی جس کو ہم ڈیبینچر دے دیتے ہیں, تو اس ڈیبینچر جس کو ہم ایشو کرتے ہیں تو اس پہ اس کا نام لکھا جاتا ہے. The name of the holder thus appear on the face of the bond or debenture as well as on the books of the company. یعنی اس ڈیبینچر پہ اس شخص کا نام ہوگا ڈیبینچر ہولڈر کا, اور ساتھ ساتھ کمپنی کی بکس میں بھی اس ڈیبینچر ہولڈر کا پورا ریکارڈ, نام, ایڈریس سب کچھ اس میں ہمارے ساتھ کمپنی میں مینشن ہوگا. تو ایسے ڈیبینچر کو رجسٹرڈ ڈیبینچر کہا جائے گا. اب جتنی بھی ٹائپس ہم ڈیبینچر کی ڈسکس کرتے ہیں یہ آن دا بیسس آف فیچرز اور کریکٹرسٹک ہے کہ کسی ڈیبینچر میں جو کریکٹرسٹک ہوگی اسی کی بنیاد پر اس کی ٹائپ بنتی ہے. یعنی جس طرح رجسٹرڈ ڈیبینچر ہے تو ڈیبینچر, لیکن جب اس ڈیبینچر پہ اس کا نام لکھا جائے اس شخص کا جس کو ہم دیتے ہیں, ایشو کرتے ہیں, تو یہ رجسٹرڈ ڈیبینچر بن گیا. اب جو 6 ٹائپ ہے بیریئر ڈیبینچر.
اب بیریئر ڈیبینچر وہ ڈیبینچر ہے جس پہ اس شخص کا نام شو نہیں ہوتا، یعنی جو ڈیبینچر کا اونر ہوتا ہے، جو ڈیبینچر کا ہولڈر ہوتا ہے، اس کا نام ڈیبینچر پہ نہیں ہوتا. مطلب یہ بلینک ڈیبینچر ہوتا ہے، اوپن ڈیبینچر ہوتا ہے. اور جس کے پاس یہ ڈیبینچر ہوتی ہے وہ اس کا اونر یا ہولڈر تصور ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیریئر ڈیبینچر کہا جاتا ہے. جس طرح بیریئر چیک ہوتا ہے اور اوپن چیک ہوتا ہے. تو بیریئر چیک ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیک ہو، تو حامل چیک ہو، بیریئر ہو، تو پھر اس کی وہ چیک اس کی ہی ہوتی ہے، اس پہ کسی شخص کا نام یا پارٹیکولر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایسے ڈیبینچر کو بیریئر ڈیبینچر کہتے ہیں جس پہ ہولڈر کا نام یا اونر کا نام نہ لکھا ہو. دا بیریئر ڈیبینچر ڈو ناٹ شو دا نیم آف اونر آن دا بانڈ. یعنی بیریئر ڈیبینچر پہ اونر کا نام بانڈ پہ نہیں ہوتا. دا ہولڈر آف دا ڈیبینچر is entitled to receive interest payment on the due date. اور جس کے پاس یہ ڈیبینچر ہوگا وہ ڈیو ڈیٹ پہ انٹرسٹ کی ادائیگی جو ہے وہ لینے کا حق رکھتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈیبینچر کی ٹائپ ہے وہ ہے کنورٹیبل ڈیبینچر کی. اب کنورٹیبل ڈیبینچر سے مراد وہ ڈیبینچر ہوگی جس کو کمپنی یا تو پریفرنس شیئرز میں یا آرڈنری شیئر میں کنورٹ کر سکتی ہو. یعنی وہ ڈیبینچر جس کو کسی خاص مدت بعد پریفرنس شیئرز میں یا ایکوٹی شیئر میں یا آرڈنری شیئر میں کنورٹ کیا جائے تو ایسے ڈیبینچرز کو کنورٹیبل ڈیبینچرز کہتے ہیں. These debentures may be converted into preference or ordinary shares of the company. اب یہ ڈیبینچر کریکٹرسٹک کیا رکھتی ہے کہ اس کو جب پریفرنس شیئر یا آرڈنری شیئر میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو کنورٹیبل ڈیبینچر ہے. This option is given to such a debenture holder for the period stated in the conditions of the issue. یعنی جب ہم اس طرح کی ڈیبینچر ہولڈر کو ایشو کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو ایک آپشن دیتے ہیں ایک خاص پیریڈ بعد. اور آپشن کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ان ڈیبینچرز کو شیئرز میں اتنی مدت بعد کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ڈیبینچر ہولڈر سے ہماری شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں. تو ایسے ڈیبینچرز کو کنورٹیبل ڈیبینچر کہتے ہیں. سو دس پروویژن پروٹیکٹس دا انویسٹر. سو اسی طرح انویسٹرز کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے اس طریقے سے کہ وہ ایک مدت کے لیے آپ کی کریڈیٹر ہوتا ہے، ڈیبینچر ہولڈر ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ کمپنی کا شیئر ہولڈر بھی بن سکتا ہے. لاسٹ ٹائپ ہے اکوپمنٹ ٹرسٹ ڈیبینچر. اکوپمنٹ ٹرسٹ ڈیبینچر وہ ڈیبینچر ہے جو کسی خاص پرپز کے لیے ایشو ہو چکی ہو. اور وہ خاص پرپز کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اس ڈیبینچر کے ذریعے فنڈ ریز کرنی ہو فار پرچیز آف سرٹن اکوپمنٹ فار دا رننگ لائف آف دا بزنس، یعنی کاروبار چلانے کے لیے کسی خاص قسم کی اگر ہم نے کچھ اکوپمنٹ خریدنی ہو اور اس اسپیسیفک پرپز کے لیے ہم ڈیبینچر کے ذریعے فنڈ ریز کر لیں، قرض لے لیں، تو ایسے ڈیبینچرز کو اکوپمنٹ ٹرسٹ ڈیبینچر کہتے ہیں. یہ ڈیبینچر آر ایشوڈ فار اسپیسیفک پرپز. یہ ڈیبینچرز ایک خاص اسپیسیفک پرپز کے لیے ایشو ہوتے ہیں. فنڈز آر ریزڈ بائی سچ ڈیبینچرز ٹو پرچیز سرٹن اکوپمنٹ فار دا رننگ لائف آف دا بزنس. اور اس ڈیبینچر سے جو فنڈ ریز ہوتے ہیں وہ سرٹن اکوپمنٹ کی خریداری کے لیے کاروبار کی
کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ڈیبینچرز اور اس کی ٹائپس۔ ڈیٹیل کے لیے اس طرح آپ کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی بک کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی قسم کی کویشچن کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔